بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 32 تاریخیت۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی تاریخ سے ثابت شدہ ہو، ایسی ہستی نہیں کہ وہ خیالی ہو، فرضی ہو، یا لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ جھوٹ موٹ قصے کہانیاں گھڑ لی ہوں، جیسا کہ بعض مذاہب کے ماننے والوں نے ان کی اپنی شخصیتوں کے بارے میں کیا ہے۔ علم۔ عام انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے اصول کتاب کی شکل میں، اور دوسرے ہے عملی نمونہ جس کو دیکھ کر وہ عمل کر سکے سیرت کی شکل میں۔ علم۔ عملی نمونہ یا آئیڈیل لائف والی ہستی کے بارے میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے کہ تاریخیت، یعنی اس کے بارے میں جو باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ واقعی سچ ہیں۔ دوسرے جامعیت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ نمونہ موجود ہو۔ اور تیسرے کاملیت، یعنی جس پہلو کو اس نے سکھایا مکمل طور پر سکھایا ہو۔ اور عملیت، یعنی جو کچھ سکھایا ہو اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو۔ علم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ 4 باتیں مکمل طور پر موجود ہیں۔ آج ہم تاریخیت کو لیتے ہیں کہ آپ کی سیرت تاریخی طور پر کتنے محفوظ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا پہلا ذریعہ ہے قرآن مجید، جو اپنے الفاظ کو لکھنے کے انداز اور پڑھنے کے طریقے کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ آج بھی اس کتاب کے لاکھوں حفاظ ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام ضروری حصے، مثلا نبوت سے پہلے کی زندگی، یتیمی، غربت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان و تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، اخلاق وغیرہ سے متعلق اشارات موجود ہیں۔ قرآن سے زیادہ سچی اور قابل بھروسہ کتاب دنیا میں موجود نہیں۔ علم۔ دوسرا ذریعہ احادیث، جن کی اہمیت و حفاظت کے تعلق سے ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی۔ آپ کی ہر حدیث کو صحابہ نے روایت کیا ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے 200 یا 100 سالوں کے بعد انہیں نقل کیا ہو، جیسا کہ دوسری مذہبی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ احادیث کے قابل لحاظ حصے آپ کی زندگی ہی میں لکھے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین نے احادیث کو زبانی یاد کیا، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ احادیث کی سند میں آنے والے لاکھوں لوگوں کے حالات محفوظ ہیں۔ تاریخ میں کسی اور انسان کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا زبردست کام ہوا ہی نہیں۔ علم۔ قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی زبردست تاریخی ثبوت ہیں، یہاں اور ذرائع بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا ذریعہ مغازی اور سیرت، یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور لڑائیوں کا حال اور دیگر واقعات بھی موجود ہیں۔ ان میں کچھ قدیم یہ ہیں: مغازی عروہ، مغازی زہری، مغازی موسیٰ، سیرت ابن ہشام وغیرہ۔ علم۔ چوتھا ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق کتابیں۔ اس میں سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے امام سیوطی کی خصائص کبریٰ، اور مزید چند مشہور کتابیں ہیں دلائل النبوہ، ابو اسحاق ابن قتیبہ اور امام بہقی کی۔ علم۔ پانچواں ذریعہ ہے کتب شمائل، یعنی وہ کتابیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، اخلاق و عادات، فضائل اور زندگی کے معمولات پر لکھی گئی ہوں۔ اس قسم کی چند مشہور کتابیں ہیں شمائل ترمذی، شمائل النبی ابو العباس کی، اور الشفاء قاضی عیاض کی۔ علم۔ چھٹا ذریعہ ہے وہ کتابیں جو مکہ اور مدینہ کے حالات سے متعلق ہیں۔ ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات وغیرہ کا ذکر ہے، مثلا اخبار مکہ، اخبار مدینہ وغیرہ۔ علم۔ ساتواں ذریعہ عام تاریخ کی کتابیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مثلا طبقات ابن سعد، تاریخ صغیر و کبیر امام بخاری کی، اور تاریخ ابن حبان وغیرہ۔ علم۔ غیر مسلم محققین کا اعتراف۔ تاریخی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور ہیں کہ غیر مسلم محققین نے بھی نہ صرف تاریخ کے تحت آپ کا ذکر کیا ہے، بلکہ بعض نے آپ کو تو تاریخ کی سب سے مؤثر شخصیت بھی قرار دیا ہے، جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11ویں ایڈیشن میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے کامیاب شخصیت قرار دیا گیا۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، تاریخ پر سب سے زیادہ اثر کرنے والے 100 لوگ، اور نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ دیگر کئی غیر مسلموں نے بھی آپ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ علم تو سیرت کا تاریخی پہلو بالکل واضح ہے ان ذرائع سے: قرآن، حدیث، مغازی و سیرت، دلائل، شمائل اور مکہ و مدینہ کے بارے میں کتابیں اور تاریخ کی کتابیں۔ علم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیالی یا فرضی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقت کی دنیا میں آئے اور اللہ کی بندگی کی بہترین مثال پیش کی۔ سیرت کی اس تاریخی حیثیت کو دیکھیے اور پھر دیگر مذاہب کے بانیوں اور شخصیتوں کے حالات کو دیکھیے، صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے۔ تو قرآن، حدیث اور سیرت کو پابندی سے پڑھتے رہیے اور عمل بھی کیجیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ علم جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔